السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا شمار اکابر علماء یہود میں ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور لوگ آپ کی مجلس مبارک کی حاضری میں سبقت کرنے لگے تو میں بھی ان کے ہمراہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب میری پہلی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تو میں نے جان لیا کہ یہ کذابوں یعنی جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہے۔ پھر میں نے آپ کی زبان اقدس سے پند و نصیحت کے ارشادات سماعت کیے، بعدہ اپنے گھر لوٹ آیا۔ لہٰذا میں دوسری مرتبہ تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت کی حاضری میں نے عالم ما کان و ما یکون سے 3 سوال ایسے کیے جس کا جواب نبی کے سوا دوسرا کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ جب میں نے اپنے سوالوں کا شافی اور کافی جواب سنا تو با آواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود ایسی قوم ہے جو جھوٹ اور بہتان میں اپنا جواب نہیں رکھتی، باوجود کہ وہ میرے علم، میری سیادت اور سرداری کے قائل ہیں، لیکن جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ میں ایمان لے آیا ہوں تو وہ بہتان باندھیں گے۔ لہٰذا آپ میرا ایمان لانا ان پر پوشیدہ رکھ کر پہلے میرے بارے میں ان کی رائے دریافت فرما لیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پوشیدہ مقام میں بٹھا دیا اور یہودیوں کی ایک جماعت کو بلا کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسے شخص ہیں۔ تمام نے یک زبان ہو کر کہا کہ وہ ہمارے سردار کے فرزند، ہم میں سب سے زیادہ عالم، ہمارے پیشوا، ہم میں بہترین، ہم میں دانا ترین ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت یہود سے بار بار حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا۔ ہر مرتبہ انہوں نے یہی جواب دیا اور ان کی تعریف و تعصیف کے پل باندھے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن سلام، باہر آؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر آئے اور فرمایا، اے گروہ یہود، ایمان لے آؤ۔ اس پر گروہ یہود نے کہنا شروع کر دیا۔ اسلامک ورلڈ کے ناظرین، اس کو کہتے ہیں بغض و عناد۔ تھوڑی دیر پہلے جنہوں نے اپنی زبانوں سے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ جس کی تعریف میں آسمان و زمین کے کلابے ملا دیے تھے، وہی لوگ اسی نشست میں اسی زبانوں سے چند لمحوں کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تذلیل میں آسمان سر پر اٹھا رہے تھے، صرف اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن سلام اپنی قوم کی نظروں میں تعریف و ثنا کی بجائے طعن و تشنیع کی زد میں آ گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم یہود کی افطرا پروری سے قطع نظر فرما کر صداقت و ہدایت سے منحرف نہ ہوئے۔ کیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر تلوار کی دھار رکھ کر ایمان لانے پر مجبور کیا گیا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کو اسلام سے منحرف کرنے کے لیے قوم یہود نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، مگر وہ اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، البتہ مسلمانوں کو تلوار سے اسلام سے پھرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا تو اسلام لانے والے تلوار کے خوف سے اسلام سے پھر جاتے اور مرتد ہو جاتے، لیکن تمام باطل طاقتیں متحد ہو کر بھی مسلمانوں کے اعتقاد و یقین میں تزلزل پیدا نہ کر سکیں اور مسلمان دین حق پر ثابت قدمی سے جمے رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک جمے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر قائم رکھیں، آمین، بجاہ النبی الامین۔